نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں پہلے دو باتیں جو ہم نے جن کا مطالعہ کیا ہے، اس میں ایک چیز تھی کہ تمہیدی مباحث انقلاب جد و جہد کے لوازم مراحل اور انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مرحلے، ان میں دعوت اور تنظیم، اور دوسرا تھا انقلابی تربیت نبوی کا منہج اور تربیت تزکیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کے عناصر سیگانہ۔ تزکیہ اور تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عناصر سیگانہ، یہ اس کا جو مطلب ہے کہ ہم ایک جو جماعت تشکیل دے دی جاتی ہے، یا ایک جو اس میں جو رفقا شامل ہو جاتے ہیں، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب شامل ہو گئے تھے، تو ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ، کہ وہ جو جماعت جس مقصد کے لیے بنی ہے ان کی ٹریننگ اس کے مطابق کرنا تھا، مقصد ہے اس کا۔ ایک خانقاہی تزکیہ اور تربیت ہے، اور ایک انقلابی تزکیہ اور تربیت ہے۔ جو خانقاہی تزکیہ اور تربیت ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ ہم صرف اور صرف توحید کے ارد گرد ہی رہیں گے۔ جو خانقاہی نظام ہے یا خانقاہی، اس میں وحدانیت اللہ کی اور اس کے جو فلسفہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، اس کے ارد گرد ہی انسان گھومتا رہتا ہے۔ اور جو انقلابی جذبہ ہے، انقلابی تربیت و تزکیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا، جو انہوں نے اپنی 23 سالہ جد و جہد میں جو معاملات، جو طریقہ کار انہوں نے دکھایا، کہ ایک تربیت ایسے کی اور اپنے رفقا کی ایسے ان کا تزکیہ کیا کہ وہ انقلاب برپا کیا انہوں نے۔ تو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ خانقاہی تزکیہ تربیت کی نہیں، بلکہ انقلابی جد و جہد اور وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں سے 3 طریقہ کار ملتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز جو نظر آتی ہے کہ انقلابی نظریے کا استحضار اور انقلابی جذبے کی آبیاری بذریعہ تلاوت قرآن مجید۔ ادھر جو بات سمجھنے کی ہے وہ اس میں یہ چیز ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے لیے جو کوئی کام شروع کرنے والے ہیں، اگر ہم اس سے کمیٹڈ نہیں ہیں تو وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس سے بڑی جلدی، ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، ایک روٹین سے بیزار ہو جاتا ہے، جب تک اس کے پاس کوئی گول نہ ہو، کوئی مشن نہ ہو، یا اس کو بار بار اس چیز کی نشاندہی، یاد دہانی نہ کروائی جا رہی ہو۔ تو تلاوت قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ اس کی وہ جو تربیت، کہ ہم نے یہ کام کیوں کر رہے ہیں، جو موٹیویشنل فورس ہے اس کے پیچھے، کہ ہم نے یہ جو جماعت تشکیل پا رہی ہے، اس میں جو ہم ایک رفیق کی حیثیت سے کھڑے ہیں یا ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے ہمارا۔ تو وہ قرآن مجید جو قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے، اس میں اس سے زیادہ سچائی اور اس سے زیادہ معنی خیز چیزیں ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی وہ انقلاب عطا کیا، یا انہوں نے وہ انقلاب برپا کیا، جس سے یہ ایک نوع انسانی کا سب سے بڑا انقلاب کہلاتا ہے، یا ایک جامع انقلاب کہلاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو اس کے علاوہ باقی نظریات ہیں، وہ انسان کے اپنے ذہنوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ جتنے وہ انقلاب دنیا میں برپا ہوئے، اس میں کوئی نہ کوئی خامیاں تھیں، اور اس کی سب سے جو انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلامی انقلاب ہے، اس کی سب سے مضبوط بات یہی ہے کہ یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ہے۔ جیسے اللہ پرفیکٹ ہے، وہ اپنی ذات ان کی کامل ہے، کل ہے، اسی طرح ان کا دیا ہوا انقلابی نظام اور انقلابی طریقہ کار بھی ویسے ہی پختہ اور مکمل ہے۔ تو اس لیے ان کو باقی ہم
طریقہ کاروں کے ساتھ یا نظاموں کے ساتھ یا انقلابی جو موومنٹس ہوئی تھی، جد و جہد ہوئی تھی، ان سے نہیں ملا سکتے، اور یہی اس کا ڈفرینشیل پوائنٹ ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے حصول کے لیے قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں سب سے زیادہ زور قرآن حکیم کی تلاوت پر دیا گیا ہے۔ نہایت ماحول اور شدید ترین مخالفت کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا جا رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرتے رہا کرو اس کتاب کی جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے۔ غور کیجئے، یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں تھا۔ یہ کتاب جو نازل ہوئی تھی یہ ساری ان کے بعد آنے والے وقتوں کے لیے بھی تھی، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں اس دنیا میں آئیں گے۔ یہ ایک کامل دین کر کے انسان کے جو عقل کے ارتقائی مراحل تھے اس کو مکمل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس شریعت کو، اس کلام کو بھی مکمل کر دیا گیا، اور یہ تا حیات اور تا قیامت کے دن تک یہی ایک ہمارے پاس رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو اگر غور کیا جائے، یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، ان کے بعد آنے والے لوگوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل کے دن آئے یا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اس میں بھی آپ یہ تلاوت جاری رکھیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں تو جو نماز ہے وہ 5 وقت انسان دن میں پڑھتا ہے، یہ ایک مسلمان 5 وقت دن میں پڑھتا ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بار بار جب ہم اپنے مصروف اوقات سے ٹائم نکال کر مسجد کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کی یاد میں ہم مصروف رہتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، تو وہ اسی مقصد اپنی جو دنیا کی اس رونق میں ہم گم ہوتے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شیڈیول سیٹ کیا ہے۔ اور جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کا شیڈیول بھی بہت بہترین ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ صرف اور صرف دنیا میں نہیں گم رہتے، وہ دنیا کے ساتھ ساتھ ان کو یاد دہانی آتی رہتی ہے۔ فجر کی نماز کے ٹائم بندہ اٹھتا ہے، بندے کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے، اور پھر انسان کو اپنی اصل حقیقت یاد آتی ہے، تو وہ یہ پھر وہی جذبہ دوبارہ انسان کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے کہ میری تربیت، اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے کہ میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ کہ اگر ہمارا دن کا آغاز ہی کسی اور چیز سے ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہماری تربیت بھی اس حساب سے نہیں ہوگی۔ ہم جس چیز سے دن کا آغاز کریں گے اس حساب سے ہماری تربیت ہوتی رہے گی۔ پر دیکھیں، اگر غور کریں تو جو نماز کا زیادہ تر حصہ ہے وہ قرآن مجید کی ہی تلاوت ہے۔ ہم سورۃ فاتحہ، جسے قرآن کا لب لباب کہتے ہیں یا خلاصہ قرآن کہتے ہیں، وہ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کے بغیر نماز نہیں ہے، وہ کمپلسری ہے۔ ہم اس میں نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ہم توحید عملی یعنی اللہ تعالیٰ کی، تو ہم توحید نظری کے ساتھ ساتھ توحید فی العقیدہ کی بھی وہ دہرائی ہوتی رہتی ہے ہمارے اندر، کہ ہم اس پہ بھی پختہ ہوتے رہتے ہیں کہ شکر ہے اس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم توحید عملی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسی سے ہی مدد کا اقرار بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف اس زمانے میں نازل ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے قریش۔ یہ مکی دور کا آخری حصہ ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیا کرو اس کتاب کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف وحی کی گئی، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور تم اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ پھر سب اہل ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو
اس سے مطلب موٹیویشن لیتے رہو اور اس سے مطلب اخذ کرتے رہو۔ دوسری چیز جو آتی ہے اس میں وہ ہے مخالفت و مجاہدہ نفس بذریعہ عبادات، بالخصوص قیام اللیل و تہجد۔ اب یہ ایک جو تربیت میں جو سب سے زیادہ چیز آڑے آتی ہے وہ انسان کا نفس ہے، یا جس کا تزکیہ کیا جاتا ہے وہ بھی نفس ہی ہوتا ہے انسان کا، کہ یہی جو نفس ہے نا یہ انسان کو غلط راستے پہ لگاتا ہے، یہی وہ اس چیز سے ہٹاتا ہے کہ بندے کو وہ اللہ کا جو ہمیں مشن دیا ہے یا اللہ کے نبی نے جو ہمیں مشن دیا ہے اس دنیا پہ نظام قائم کرنا ہے، یا جس مقصد کے لیے وہ تشکیل پائی ہے جماعت، جس کے زیر ہم وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں، تو یہ نفس ہی ہمیں اس راستے سے بھٹکاتا ہے یا ادھر ادھر لے کے جاتا ہے۔ تو دوسری جو چیز آتی ہے وہ اس کی وہ آتی ہے کہ نفس کا مخالفت و مخالفت بذریعہ عبادات، کہ ہم نے اپنے نفس کو کیسے مارنا ہے عبادات کے ذریعے۔ اب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بالخصوص قیام اللیل کا ذکر ہے، تو اس میں ہم رات کی نیند، قیام اللیل، رات کو جاگنا، اس ٹائم خاموشی ہوتی ہے۔ دن کے ٹائم اور رات کے ٹائم آپ کمپیریزن کریں نا، تو دن کے ٹائم انسان 4 دن کا جاگ رہا ہو تو دن کو وہ نیند کی شدت نہیں ہوتی جو رات کو ہوتی ہے بندے کو، کیونکہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ اور ادھر کہا جا رہا ہے قیام اللیل، کہ رات کو کھڑے ہو اللہ کے حضور اور عبادت کرو۔ یہ بالکل ہمارے نفس کی خواہش کے الٹ ہے کہ ہم رات کو سونے کے خواہش مند ہوتے ہیں، آرام کے، کیونکہ دیکھیں دن کے ٹائم جتنا شور ہوتا ہے، اگر کوئی ٹریفک بھی نہ ہو، کسی قسم کا کوئی شور شرابہ بھی نہ ہو، پھر بھی ایک جو دنیا پہ مخلوقات اللہ نے پیدا کر دی ہیں نا، ان کے ایک چلنے کا، رزق کھانے کا یا معاملات کا ایک عجیب سا شور ہوتا ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے کان محسوس کر رہے ہوتے ہیں، پر وہ اتنا لاؤڈ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو جیسے ہارن کی طرح سنیں، پر پھر بھی وہ ایک شور یا ایک ڈسٹربنس موجود ہوتی ہے دن کے ٹائم۔ پر رات تو خاص کر کے آرام کے لیے اللہ نے مختص کر دیا، اس ٹائم آپ دیکھ لیں گے، آپ ہلکا سا بھی بولیں تو آپ کو شور بہت محسوس ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم کہا جا رہا ہے کہ آپ قیام اللہ کے ہاں کھڑے ہو، اللہ کے حضور کھڑے ہو، تو انسان کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں جناب آرام کر لے یار، صبح اٹھ کے کام کرنا ہے، پر پھر بھی ہم عبادت کے لیے اللہ نے، یا نفس کی جو ہم نے مخالفت کرنی ہے اس کے لیے قیام اللیل ایک ذریعہ ہے۔ تو وہ کسی ایک واقعہ ہے کہ اس میں وہ کہا گیا تھا کہ ہم صحابہ کو دیکھ کے کہ آپ لوگ ان سے نہیں لڑ سکتے، وہ کہتے کیوں، ان سے کیوں نہیں لڑ سکتے، کیوں نہیں جیت سکتے؟ وہ کہتے ہیں وہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں، مطلب دن کو وہ خوب کام کرتے ہیں اور لڑتے ہیں، شاہ سوار ہے، گھوڑوں کی پشتوں پہ ہوتے ہیں، اور رات کے وقت وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی اور مجاہدہ کیا، تاکہ وہ اس مشکل وقت میں، یہ کوئی چھوٹی موٹی مشکلیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں، جو اللہ کے دین کا قیام ہے یہ سب سے بڑی مشکل ہے، کیونکہ اس کے سامنے ایک جو طاقت کھڑی ہے اس کو اللہ نے ہم پہ، اس کو قیامت تک چھٹی دے دی ہوئی ہے کہ تجھے کوئی نہیں میں پوچھوں گا، تجھے ہر طرح کی فریڈم ہے، تو جا انسانوں کو گمراہ کر۔ وہ ایک سامنے کھڑا ہے، وہ ایک ہمارا نفس بھی ہے جو ہمیں اس چیز کے، یا شیطان کے ہتھے زیادہ چڑھتا ہی نفس ہے بندے کا، تو اس کی پختگی کے لیے قیام اللیل ہے۔ اور تہجد کا وہ وقت ہے جو آخری پہر ہے رات کا، اس میں کو اٹھے تو پھر اسے پتہ چلے کہ وہ کتنا مشکل وقت ہے، کہ اگر تہجد کے ٹائم اٹھ کے ہم نے اللہ کے ہاں کھڑے ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہو، سو کے اٹھ کے، اور وہ نیند کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ رات کے آخری پہر میں ہی ہوتا ہے، پر اللہ کے نبی اور ان کے صحاب جو ان کے رفقا تھے، انہوں نے مجاہدہ ہی ایسے کیا کہ ان کو تہجد کی تلقین کی، اور اللہ نے قرآن کو قرآن الفجر کہا ہے کہ اس میں یہ جو دن کا آغاز ہوتا ہے نا، رات کا آخری پہر، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لمبی تلاوت کرو۔ باقی نمازوں میں اتنی آپ نے دیکھا لمبی تلاوتیں نہیں ہوتی، اس کا کوئی اجر ہوگا جو اللہ میاں نے اس کو اتنا لمبا کیا اور ان کو کہا ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت کو اتنا لمبا لے کے چلو، کیونکہ یہی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہمارے نفس پہ قابو کرنے کی صلاحیت دیتی ہیں، یا انہیں نفس کو کچلنے کی ہمیں طاقت دیتی ہے۔ اور یہ نفس صرف کچھ نفس اور بھی چیزوں سے ہمارے اندر معاملات ہیں، جیسے مال کی محبت، دنیا کی محبت،
دنیا کے رنگوں، یہ نمائش کی محبت، یہ ساری نفس کی ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں مال لگانا بھی عبادت ہے، اللہ کے راستے میں جان لگانا بھی عبادت ہے، اللہ کے راستے میں صبر کرنا بھی عبادت ہے۔ مطلب یہ دنیا کی ہم دیکھتے ہیں، ہم ینگسٹر ہیں سارے، ہم قربانی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار آج کا معاشرہ یہ وقتی لذت میں پڑے ہوئے ہیں، وقتی یہ جو عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں وقت دیا ہے، ہمیں جوانی دی ہے، ہم بھی کیوں نہ ان کی طرح انجوائے کریں۔ پر وہی مال جو ہم نے عیاشی میں لگانا ہے، اگر ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے میں لگا رہے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی اپنے نفس کو مارنا ہے، کیونکہ نفس نے تو کہا ہے کہ یار تجھے کیا ہوا ہے، تو بھی ان کی طرح کرنا، اور دنیا کی نمائش میں، دنیا کے رنگوں میں تو بھی رنگ جا۔ تو یہ ساری جو ہم مشقتیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا وہ حصہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو رفقا تھا یا اہل جماعت جو انہوں نے اسلام غالب کیا تھا، ان کا اس طرح مجاہدہ کروائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو تیسری چیز ہے اس کے ضمن میں، وہ مخالفت و ایاز پر صبر و استقامت۔ اب یہ جو سب ہم کر رہے ہیں، مطلب ایک دفعہ آپ کلمہ پڑھ لیں، جیسے اس وقت میں ہوا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہ کیا ظلم ڈھائے جا رہے تھے، وہ یہ تو نہیں وجہ تھی کہ وہ کام نہیں کرتے تھے، وہ بہت محنتی تھے، وہ بخار کے باوجود وہ چکی پیستے ہوتے تھے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ آج اپنے آقا کو کہیں مجھے بخار ہے اور میں لیٹا ہوں، میرے سے کام نہیں ہو رہا، اور اس کا آقا ان پہ تشدد کرنا شروع کر دے۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہی تھی کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے آقا کو یہ بات تنگ کرتی تھی اور اس وجہ سے اس پہ تشدد کرتے تھے۔ جو اسلام کے پہلے شہید تھے، ان کو بھی شہید اسی وجہ سے کیا گیا تھا، اس سے پہلے انہیں کسی نے نہیں چھیڑا تھا، کہ انہوں نے کلمہ توحید بلند کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، کوئی اس کا حقدار نہیں ہے۔ تو اسی ہی کی وجہ سے ان کو وہ زمانے کی ریٹیلیشن، مخالفتیں برداشت کرنا پڑی تھی۔ تو اس کے جو ہم جو کام یہ جو کام ہے اس اقامت دین کا، جب ہم اس کے لیے، یا جو جماعت کام کرتی ہے اس کے، یا جو بندہ حق کی تلقین کرتا ہے اس کے عوض میں جو اس کو مخالفت یا اس کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، یہ تیسرا مرحلہ اس پہ صبر کرنا ہے اور استقامت دکھانی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تھوڑی سی مشکل آئے یا انسان کی برداشت سے باہر ہو رہی ہو تو اس پہ انسان کہے جی بس میری ہن بس ہوگی، لازمی نہیں ہے۔ یہ سبق ہے، یہ تیسرا حصہ ہے اس کا، کہ جو آپ کی برداشت سے بڑھ کے بھی مخالفت آئے یا تکلیف آئے، اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے اور جس کام پہ لگے ہوئے اس پہ استقامت دکھانی ہے، تاکہ پھر ہی آپ انقلاب برپا کر سکو گے۔ اور یہ ویسے چیزیں جو تین ہیں، یہ انقلابی جذبے کا حصہ ہیں۔ انقلاب برپا ہونا نہ ہونا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، پر یہ اس کی تربیت کا اسی ایک تربیت کے حصے یا اسی شیڈیول کے تھرو گزر کے آئے تھے، اور پھر انہوں نے وہ اسلام کو غالب کیا تھا۔ اور وہ ایک کرسچن رائٹر تھے، انہوں نے بھی لکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے وہ ایک کامل ہے، وہ ایک شخصیت جو تھی وہ ایک کامل شخصیت تھی، حالانکہ کرسچن کی سب سے زیادہ لگتی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی یہودی بھی مانتے ہیں، بہرحال وہ مانتے اس لحاظ سے ہیں کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں سے ہونا چاہیے تھا، اس لحاظ سے ان کی مخالفت۔ بہرحال کرسچنز کی جو اگر آپ گفتگو بھی کریں نا ان کے ساتھ، تو وہ سب سے زیادہ، یا ہم ہسٹری میں دیکھیں تو مخالفت جو تھی نا وہ کرسچنز کی طرف سے تھی۔ بہرحال اس کے باوجود اس بندے نے لکھا تھا کہ اگر کوئی شخصیت کامل تھی اس دنیا میں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، کیونکہ انہوں نے انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں بھی یہ انقلاب برپا کیا، اور انہی کی بدولت یہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔